اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، توضیح المسائل سے مختلف مسائل اور مختلف چیپٹرز کو آپ کی خدمت میں جو پیش کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلے کے تحت ماہ مبارک رمضان کے روزے کے اعتبار سے مسائل کو مکمل کرنے کے بعد ہماری گفتگو حرام اور مکروہ روزے سے متعلق ہو رہی تھی۔ روزہ اٹس سیلف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو، اگر ایک مرتبہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے تو چند چیزیں جو مبطلات روزہ قرار پاتی ہے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر موقع پر انسان کے لیے روزہ رکھنا جائز بھی ہو۔ کچھ کیفیات کے اندر اور کچھ دنوں کے اندر انسان پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا۔ اسی عنوان سے یہ ایک موضوع یا چیپٹر ہے کہ جس کا عنوان جو ہے وہ حرام اور مکروہ روزے۔ ہماری گفتگو اس سلسلے میں ہو چکی تھی کہ جیسے عید الفطر ہے، عید قربان ہے، یہ دو عیدیں ایسی ہیں کہ جن دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک انسان جس دن کے بارے میں انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ آیا وہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا ماہ رمضان کی یکم یعنی پہلی ہوگی، تو وہ روزہ تو رکھ سکتا ہے اس اعتبار سے کہ شعبان کا اگر آخری دن ہوا تب بھی روزہ رکھنا جائز ہے، کیونکہ شعبان میں اٹ سیلف روزہ رکھنا مستحب ہے، اور اگر ماہ رمضان کی پہلی ہوئی تب بھی روزہ رکھنا جائز ہے بلکہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ ماہ رمضان کے سارے دنوں کے اندر روزہ رکھنا ایک مسلمان کے اوپر کہ جو بنیادی طور پہ واجب ہونے کی شرائط موجود ہو کہ بالغ ہو، مسافر نہ ہو، مریض نہ ہو، خواتین تو اپنے مخصوص ایام میں نہ ہو تو روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے۔ لیکن ابھی یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ آیا یہ شعبان کی آخری تاریخ ہے کہ مستحب یا کوئی اور روزہ آپ رکھ سکے جو رمضان سے ہٹ کر ہے، یا ماہ رمضان کی پہلی ہے کہ سوائے ماہ رمضان کے کسی اور روزے کی نیت نہیں ہو سکتی۔ اس دن کو جو عنوان دیا جاتا ہے، جو اس کا ٹاپک ہوتا ہے، وہی یوم الشک۔ یوم الشک میں ماہ رمضان کی یکم ہونے کے اعتبار سے نیت کر کے روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی لیے اس سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ جب گفتگو آئی تھی نیت کے مسائل میں تو تذکرہ کر دیا گیا تھا کہ یا تو انسان کو قربت مطلقہ کی نیت سے ایک روزہ رکھ لینا چاہیے، یا مثال کے طور پر کوئی اپنا قضا روزہ رکھ لینا چاہیے، یا شعبان کا ہی مثال کے طور پہ مستحب روزے کی نیت سے روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اگر دن میں خبر آ گئی کہ ماہ رمضان ہو گیا ہے تو اپنی نیت کو یہ تبدیل کر لے گا، اور اگر خبر نہ آئی، پورا دن گزر گیا اور معلوم ہوا کہ رمضان کے چاند کی کوئی اطلاع نہیں ہے، تو شعبان کے یا جس نیت کو اس نے انجام دیا تو اس میں وہ کاؤنٹ ہو گیا۔ اور اگر مغرب کے بعد آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ یہ ماہ رمضان کی پہلی ہی تھی تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کا یہ روزہ خود بخود پہلی رمضان کا ہی کاؤنٹ ہو جائے گا۔ یہ وہ ہے کہ جو طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا کیسے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر میں پہلی رمضان کی نیت سے ہی روزہ رکھ لوں، گرچہ نہیں پتہ چل گیا تو پہلے ہو جائے گا، نہیں ہے تو یعنی الٹا آپ نے مستحب روزہ رکھا یا قضا روزہ رکھا جس میں شریعت نے آپ سے کہا کہ اگر نہیں خبر ہوئی تو وہی کاؤنٹ ہو جائے گا، اور اگر معلوم ہو گیا بعد میں تو یا اگر دن میں معلوم ہوا تو آپ نیت تبدیل کریں گے، اور اگر افطار کے بعد معلوم ہوا تو وہ خود بخود ماہ رمضان کا روزہ شمار ہو جائے گا۔ یہ ایک طرف ڈائریکشن ہے، اور اگر کوئی برعکس ڈائریکشن لینا چاہے کہ میں ماہ رمضان کی پہلی کی نیت سے روزہ رکھ لیتا ہوں، اگر پہلی ہو گئی تو پہلا روزہ ہو گیا، نہیں ہوئی تو پھر وہ مستحب روزے میں کاؤنٹ ہو جائے کا، اس طرح کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ یہ روزہ رکھنا اس نیت سے جائز نہیں ہے، حرام ہے، یعنی پہلی رمضان کی روزے کی نیت سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ایک بہت کام کا مسئلہ ہے، اور اکثر مسائل سے نہ جاننے والے لوگ اس طرح کی شاید غلطیاں کر بھی دیتے ہو۔ اس کے بعد جو اگلا مسئلہ تھا جس کا تذکرہ ہوا تھا کہ وہ یہ کہ ایک فرد، نہ عید کے دن کا مسئلہ ہے نہ یوم الشک کا مسئلہ ہے، کیا ایسی بھی کوئی صورت ہے کہ ایک شخص کے لیے بظاہر اپنے اعتبار سے کوئی مشکل نہ ہو مگر کوئی اور اس کو روزہ رکھنے سے روک سکے، یا کسی اور کے حق کی وجہ سے اس کو روزہ رکھنا جائز نہ ہو؟ کا بالکل دو کیٹیگری ہے ایسی۔ ایک اولاد ہے کہ اگر ماں باپ کے لیے اس کا روزہ اس کی شفقت اور اس کی محبت کے برخلاف ہو رہا ہو، وہ منع کر رہے ہیں، چاہے آپ کی طبیعت کی وجہ سے، ویکنیس ہے، کمزوری ہے،
چاہے انہیں مثال کے طور پہ کچھ اور کام ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ روزہ رکھ کے نہیں کر پائیں گے، اور ان کی محبت تقاضا کر رہی ہے کہ وہ آپ کو وہ زحمت نہیں دینا چاہتے، مگر آپ ان کی دل کی ناراضگی کے ساتھ اس روزے کو رکھنا چاہے، فرق نہیں پڑتا۔ ماں باپ آپ کے لیے ماں باپ ہے، چاہے آپ کی شادی ہو گئی ہو نہیں ہو گئی ہو، عمر کے کسی حصے پر بھی ہو، یہاں جو عنوان ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہمارے معاشرے میں عام طور پہ ہوتی ہے کہ شاید ماں باپ کا عنوان یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نابالغ بچوں کے لیے ہے، یا ان بچوں کے لیے ہے کہ جو بھی خود مختار نہیں ہوئے، نوکری پہ نہیں لگے، یا نوکری ہو گئی ہے انہوں نے اپنی شادی خانہ آبادی اپنے گھر کو نہیں بسا لیا۔ ایسا نہیں، والدین کا عنوان انسان کے لیے تا دم مرگ موجود ہے۔ جب تک والدین ہیں، زندہ ہے، حیات میں ہیں، ان کا حق آپ کی گردن پہ موجود ہے۔ بلکہ اگر حق کی بات کی جائے تو والدین کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اولاد پر ان کا حق باقی رہتا ہے۔ بلکہ روایت امام پنجم امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی بھی کہ بہت ساری اولاد ایسی ہے جو ماں باپ کی حیات میں ان کے فرما بردار ہوتے ہیں، مگر ان کے مرنے کے بعد آگ قرار دے دیے جاتے ہیں۔ یعنی مرنے کے بعد بھی ایک ایسا حق ہے کہ جس کی عدم ادائیگی کی صورت میں ماں باپ سے اولاد کا جو رشتہ ہے وہ آگ ہو جایا کرتا ہے، یعنی وہ اولاد نافرمان کہلاتی۔ پھر وہ جو روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ 2 گروہ ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گے، شفاعت تو دور کی بات ہے، امام فرمانے کہ وہ جنت کی خوشبو کے بھی مستحق نہیں ہے۔ ایک قطع رحمی کرنے والا، خدا کے بنائے ہوئے رشتے کا پاس و لحاظ نہ کرنے والا، اور دوسرا انہی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ والدین، ان کا آق، ان کا نافرمان، ان سے بغاوت کرنے والا، ان کے دل کو توڑنے والا۔ اس میں والدین کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل سنت کے یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ والدین آق کہہ کر جائیداد سے یا کسی اور حق سے اس کو دور کر دیتے۔ ہمارے یہاں پہ مذہب اہل بیت میں ایسا نہیں، بلکہ اگر انسان نے والدین کو اس انداز سے ناراض کیا کہ اس کے نافرمان بن گیا اور ان کے دل کو اس نے ناراحت کر دیا، توڑ دیا، تو ان کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی عمل پر خدا اولاد کو آگ قرار دینے کا سلسلہ جاری کر دیتا ہے، اور اسی عذاب کے اور انہی چیزوں کا مستحق بنتا ہے۔ تو خدا نہ کرے ایسی کوئی صورت ہو تو ایک والدین ہیں جو اگر اپنی اولاد کو منع کرتے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور دوسرا خاتون جو شادی شدہ ہے، اگر شادی شدہ عورت کا روزہ رکھنا شوہر کے حق کے ازدواجی میں رکاوٹ بن رہا ہے تو پھر عورت کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ تو ہے مستحب روزہ۔ اگر واجب معین روزے کے علاوہ، میں نے ماہ رمضان کا ہے یا نظر معین ہے جو شوہر کی اجازت سے نظر رکھی گئی ہے، کی گئی ہے، تو وہ روزے کے علاوہ اگر غیر معین کوئی بھی روزہ ہے، چاہے قضا روزہ ہو، چاہے کفارے کا روزہ ہو، چاہے منت مانی ہو جس کے لیے کوئی دن معین نہ ہو کہ اگر میری بچی امتحان میں کامیاب ہوگی تو میں روزہ رکھوں گی، یہ روزہ ہو، یہ معین یعنی نظر ہے، دن معین نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں غیر معین روزہ۔ تو غیر معین روزے میں قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، اس انداز کے نظر قسم عہد والے روزے بھی موجود ہیں جس کا کوئی دن نہیں ہے، اور شوہر کا ازدواجی حق رکاوٹ بن رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر خاتون کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور یہی حکم احتیاط واجب کی بنا پر آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ جب شوہر عورت کو مستحب یا غیر معین روزہ رکھنے سے منع کر دے، چاہے پھر اس سے شوہر کی حق تلفی نہ ہو رہی ہے، مگر اس نے کہا کہ آج روزہ نہیں رکھنا ہے، تو پھر جو ہے وہ روزہ نہ رکھے۔ اور آغا فرماتے ہیں واجب نہیں ہے، احتیاط مستحب ہے کہ بغیر اس کی اجازت کے وہ روزہ رکھ سکتی، لیکن اس کی اجازت کے بغیر روزہ بھی نہ رکھے۔ اب اگر روزہ رکھ لیا، حق تلفی ہو رہی ہے تو روزہ توڑنا پڑے گا، لیکن اسٹارٹ کرتے وقت اس کی اجازت لینا واجب نہیں ہے، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر مستحب روزے نہ رکھے جائیں۔ اب سوال یہ کہ اگر روزہ جو ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھا ہو اور ازدواجی حق میں مانع ہو جائے تو پھر جو ہے وہ روزہ خاتون اگر کنٹینیو کرے گی تو یہ روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہوگا۔ اگر بیٹا باپ یا ماں کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ لے اور دن کے دوران ماں باپ جو ہے وہ اس کو روزہ رکھنے سے منع کر دے، ان کو خبر ہو یا وہ دیکھ رہے ہو کہ آج گرمی زیادہ ہے اور ان کی شفقت مانع بن رہی ہے، تو اگر وہ درمیان میں کہے تو بیٹے کو یعنی اولاد کو چاہیے یا بیٹی کو چاہیے کہ اپنا روزہ توڑ دے۔ یعنی یہ حکم ہے کہ توڑ دے، یہ نہیں ہے کہ چوائس ہے کہ توڑ دینا چاہیے، نہ دوڑے تو بھی اوکے، نہیں، توڑ دے روزہ، اب اس روزے کو کنٹینیو نہ کرے۔ یہاں تک کہ مسائل وہ ہے کہ جس کا تعلق گزشتہ جو ہے وہ مسائل سے تھا۔
آج جو مسئلہ ہے کہ ایک اور صورتحال ہے کہ جہاں پر اس کے لیے توڑنا جائز ہے یا نہ رکھنا جو ہے وہ جائز ہے. یہ ہے انسان کی اپنی طبیعت، موسم کی وجہ سے، اپنی بیماری کی وجہ سے اسے یہ بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکوں گا، روزہ رکھنا میرے لیے میرے علاج میں پیچیدگی کا سبب بنے گا، یا میں مثال کے طور پہ جو ہے وہ بیمار ہو جاؤں گا، یا مجھے کوئی ایسا مرض عارض ہو جائے گا کہ جو میرے لیے تکلیف و پیچیدگی کا باعث بنے گا، مثلا اسٹروک ہو جائے گا، ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر شریعت نے اسے جائز قرار دیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. ماہ رمضان ہے، واجب روزہ ہے، تب بھی روزہ نہ رکھے. اچھا، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے تکلیف دہ نہیں ہے، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری طبیعت ایسی ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ پاؤں. تو ڈاکٹرز کے کہنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا. شریعت نے اس میں انسان کو کرائٹیریا خود اس کی ذات کو قرار دیا کہ آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے. اگر آپ یقین یا اطمینان رکھتے ہیں، یا ایسا ڈاؤٹ ہے کہ جو ڈاؤٹ عقلاء کے یہاں، لوگوں کے یہاں پر ایکسیپٹیبل ہے کہ واقعاً آج ایسی گرمی ہے کہ جس گرمی کے اندر اچھے بھلے لوگ بھی روزہ نہیں رکھ پا رہے، تو میرے لیے گھبراہٹ کا سبب بن جائے گا، سانس مجھے ہو جائے گا، تو میں روزہ جو ہے وہ نہیں رکھ پاؤں گا یا نہیں رکھ پاؤں گی. تو ایسی صورت کے اندر آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. بلکہ اگر کوئی ایسا جانی نقصان ہو رہا ہے جس میں جان کا مسئلہ ہے، یا آپ کا کوئی عضو، کوئی پارٹ آف باڈی ڈیمیج ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا حرام ہے. یعنی یہ روزہ پھر جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگا. چاہے پھر طبیب کہہ رہا کہ نہیں، اگر آپ رکھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، طبیب کی بات کی اس سلسلے میں ویلیو نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ نمبر 17-13 کہ اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ایسا مضر نہیں ہے جس کی پرواہ کی جائے، تو اگرچہ طبیب کہہ رہا ہو مضر ہے، نقصان دہ ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھے، چونکہ وہ خود یہ فیل کر رہا ہے کہ میں اوکے ہوں، ابھی بیماری سے اٹھا ہوں، لیکن میں اپنے اندر توانائی محسوس کر رہا ہوں. طبیب کہہ رہا ہے کہ ابھی نہ رکھے تو بہتر ہے، آپ محسوس کر رہے کہ اوکے، تو اب روزہ رکھنا آپ پہ واجب ہے. یہ بیماری آپ کے لیے مانع نہیں بنے گی. اگر کوئی شخص یقین یا گمان رکھتا ہو کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اگرچہ طبیب کہہ رہا ہو کہ مضر نہیں ہے، تو ضروری کہ روزہ نہ رکھے. تو طبیب کی بات جو ہے وہ آپ کے لیے سلسلے کے اندر صرف ایک رہنمائی کی حد تک ہے. اصل آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ روزہ آپ کے لیے کیا سچویشن کریٹ کر سکتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ نقصان ہے تو روزہ نہ رکھیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ نقصان نہیں ہے تو روزہ رکھنا واجب ہے، چاہے طبیب آپ کو روک بھی رہا ہو. 17-14 اسی سلسلے کا اگلا مسئلہ جس کی وضاحت ہو گئی کہ اگر کسی شخص کو یقین یا اطمینان ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے قابل توجہ ضرر کا باعث ہے، یقین یا اطمینان ہے کہ اسے نقصان پہنچے گا، اور ایسا نقصان نہیں ہے جس میں آپ کے چھینک آ جائے گی، یا مثال کے طور پہ اس کو کھانسی آ جائے گی، یا ہلکا پھلکا بخار ہو جائے گا جس کو آج کل سستی کہتے ہیں، تو 99 والا 100 والا بخار، یہ نہیں، قابل توجہ ضرر کہ جس کو کہا جائے کہ لوگ کہہ رہے کہ نہیں بھائی یہ ایک حرج، ایک تکلیف ہو گئی ہے، یعنی بی پی ڈاؤن ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، الٹیاں شروع ہو گئی، اور یہ ہو جاتا ہے اس کے لیے، تو کہہ رہے کہ پھر روزہ نہ رکھے. یا اس بات کا احتمال ہو، یقین نہیں ہے لیکن ایک ڈاؤٹ ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے، اور یہ ڈاؤٹ ایسا ہے کہ جو عقل، صاحب عقل افراد جو ہے، جنہیں عقلاء کہا جاتا ہے، جو سمجھدار افراد ہیں، وہ اس ڈاؤٹ کو ویلیو بھی دیتے ہیں. اور ہوتا ہے گھروں میں عام طور پہ بہن، بڑے بھائی اور ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی روزہ مت رکھو، تمہاری سچویشن پچھلے سال بھی خراب ہو گئی تھی اور ایسے موسم میں تم نہیں رکھ پاتے ہو، اور اس سے خوف کریٹ ہوتا ہے. اب وہ اس خوف کے باوجود کہتا ہے کہ نہیں میں رکھوں گا، میں آلریڈی 10 دن سے روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، کیا میں پورا رمضان روزہ نہیں رکھوں گا؟ حکم شریعت یہ ہے کہ اگر آپ کا احتمال لوگوں کی نظر میں درست ہے تو روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. بلکہ نقصان اگر جانی ہو یا کسی عضو کے نقصان، نقص یعنی کوئی ڈیمیج ہو جانے والی بات ہے، آنکھ، کسی کے شوگر کا ایشو ہو جاتا ہے، کسی کے جو ہے وہ کڈنی کا ایشو ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا حرام ہے. اگر فرض کرے کہ احتمال ہے لیکن یہ کہ وہ شش و پنج میں بقصد رجا روزہ رکھنا چاہتا ہے. قصد رجا کیوں کہا گیا یہاں پہ؟ اس لیے کہ اگر اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے تو پھر یہ جو قصد قربت ہے خدا کی خوشنودگی کے لیے، ایک طرف کہہ رہے جائز نہیں ہے تو قصد قربت خدا کی خوشنودگی کیسے حاصل ہو سکتی؟ اس نے رجائے مطلوبیت کی نیت سے کہ شاید خدا راضی ہو جائے، میری طبیعت ممکن ہے کہ روزہ رکھوں اور دن میں گزار لوں، روزہ رکھ لیا اس نے اور بعد میں دن خیریت سے گزر گیا، ایسا بھی بہت سی مرتبہ ہوتا ہے. تو کہہ رہے کہ اگر قابل توجہ نقصان نہیں ہوا آپ کو، روزہ آپ کا گزر گیا،
تو پھر ایسی صورت میں یہ رجائے مطلوبیت کا روزہ آپ کا کاؤنٹ ہو جائے گا اور صحیح ہو جائے گا۔ آخری مسئلہ جس کے ساتھ یہ چیپٹر ہمارا مکمل ہو جائے گا کہ اگر کسی نے اسی طرح سے روزہ رکھا اور بعد میں اس کو نقصان پہنچ گیا، بے ہوش ہو گیا، الٹیاں ہو گئی، ہاسپٹلائز ہونا پڑ گیا، اب کیا ہوگا؟ اس نے روزہ مکمل بھی کر لیا، اسے ڈرپ لگی، ڈرپ لگنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، افطار بھی ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ یہ روزہ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آغا سستانی فرماتے کہ احتیاط واجب کی بنا پر اگر نقصان پہنچ گیا تو اسے اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہوگی، یعنی یہ روزہ ہوا ہی نہیں ہے۔ قصد قربت، خدا کی خوشنودگی جو نیت کے اندر ایک حصہ ہے، یہ روزہ اس حساب سے اس کا کامل نہیں کہلائے گا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی گفتگو اختتام کو پہنچتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔